آج کی اس خصوصی ویلاگ کے اندر میں آپ کے پاس کچھ بریکنگ نیوز لے کے آ رہا ہوں۔ انتہائی اہم ذرائع نے جو مجھے خبریں دی ہیں، پاکستان کے خاموش مجاہدوں نے مجھے کچھ خاص خبریں پہنچائی ہیں، اور آپ تک میں وہ پہنچانا تو چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنی تحقیقات کی کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جو خبریں ہیں ان کی جو ہے مصدقہ اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد ان کو کراس چیک اور ویریفیکیشن بھی میں نے ان کی کرنی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ ویلاگ کی بڑی زیادہ لمبی دیر تیاری کی۔ پچھلے ویلاگ میں نے اس ویلاگ کا آپ سے ذکر کیا تھا، تو جناب آپ کے پیش خدمت ہے یہ انتہائی اہم ترین ویلاگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 22 جون کو 2 روز پہلے پارلیمنٹری کمیٹی فار سیکیورٹی جو ہے، جو سلامتی کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے، اس کا اجلاس منعقد کیا گیا 22 جون کو، جو گزشتہ 22 جون 2 دن پہلے گزرا ہے، اور اس میں سیکیورٹی کے اوپر، پاکستان کی سلامتی کے اوپر اور طالبان سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر خصوصی گفتگو کی گئی۔ اس گفتگو میں بہت سے، آپ کو پتہ ہے کہ سروسز چیف موجود تھے، DGISI موجود تھے، اور منسٹرز موجود تھے، وزیر خارجہ موجود تھے، وزیر داخلہ بھی موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھے، اور خصوصی طور پہ لیکن مدعو کیا گیا تھا جنرل فیض حمید صاحب کو۔ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہیں، 11 کور کے، اور طالبان کے ساتھ جو یہ اس وقت پاکستان حکومت، تحریک طالبان پاکستان سے جو بھی بات چیت کر رہی ہے، اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی برائے سلامتی کو خصوصی جو ہے وہ اپنی بریفنگ دی، اور اطلاع یہ نہیں ہے، اطلاع جو یہ ہے کہ اس خصوصی نشست کے بعد بند کمرے میں ملاقات ہوئی 3 لوگوں کی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم شہباز شریف، اور کمانڈر 11 کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید شامل تھے۔ ان 3 لوگوں کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب کو وزیر اعظم نے یہ دعوت دی ہے کہ وہ دوبارہ DGISI بن جائیں، اور بحیثیت DGISI وہ جو ہے، یہ جو طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، ان کو بھی لک آفٹر کریں۔ لیکن میرے ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ DGI سے کوئی خوش نہیں ہے جو موجودہ ہے، کیونکہ ان کی نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے جو سرکاری مصروفیات کو شاید زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے، یا ان کے احکامات بجا نہیں لا رہے وقت کے اوپر۔ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اسی وجہ سے اس میٹنگ میں، جس میں 3 لوگ موجود تھے، وزیر اعظم، آرمی چیف اور جنرل فیض حمید، اس میں وزیر اعظم نے ان کو جو ہے یہ آفر دی کہ آپ DGISI کے طور پر واپس آ جائیں، اور یہ جو اپنے کام ہیں یہ دوبارہ سے سر انجام دیں۔ اب یہاں تک تو بات چلیں سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے آگے یہ معاملہ جو ہے یہ مزید پیچیدہ بھی ہوتا جاتا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہوتا جاتا ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق ابھی یہ ان کی جو ہے معلومات ہیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے پاس جو ہے میں نے کوئی میری یہ کوئی میں نے عینی شاہد ہوں میں ان معلومات کا، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے، جو مجھے خاموش مجاہدوں نے پیغام دیا ہے، مبینہ طور کے اوپر وزیر اعظم نے اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے جنرل فیض حمید کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے آرمی چیف بننے کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ کے آرمی چیف بننے پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہاں پہ ایک معاملہ جو ہے وہ میں نے پھر اپنے ذرائع سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہوا، تو معاملات کچھ اس طرح کے ہیں میرے ذرائع کے مطابق کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ میں پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ مبینہ طور کے اوپر چیف صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں اگلے وزیر اعظم بنے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ مبینہ طور کے اوپر ان کو مکمل جو ہے وہ سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے اس وقت پنجاب کے اندر بھی، اور پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے ظاہری بات ہے پنجاب میں بھی ان کو بڑی پارٹی تو پاکستان پیپل پارٹی کو بنانا ہی پڑے گا۔
تو یہاں پہ اختلاف نے جنم لے لیا ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان میں، اور کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ مبینہ طور پر نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ موجودہ چیف کو مزید ایکسٹینشن دی جائے، جو کہ زرداری صاحب ظاہری طور پر چاہتے ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جنرل فیض حمید کو یہ کنڈیشنل پیغام دیا گیا ہے، شرطیہ ان کو جو ہے شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کے آرمی چیف بننے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو ہم آرمی چیف بنائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کے خلاف کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز توڑ کر ان کو پی ڈی ایم میں شامل کرنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کو محض 50 نشستوں تک محدود کرنا پڑے گا۔ یہ شرط رکھی گئی ہے جنرل فیض حمید کے لیے مبینہ طور پر ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے، جس کے اوپر میرے پاس یہ مصدقہ بہرحال اطلاعات ہیں۔ پھر میں نے اس بات کی جو ہے تصدیق کرنے کی کوشش کی 2-3 ذرائع سے، اور ہر کسی نے مجھے کہا کہ ہاں، یہ میرے تمام ذرائع نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ جو آفر ہے یہ کنوے ضرور کی گئی ہے، لیکن جنرل فیض حمید نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، مطلب میں کوئی بھی سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں شامل نہیں ہوں گا جو مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں، البتہ میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے آپ پاکستان کی محض خدمت کے لیے یہ کام دینا چاہتے ہیں بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف، تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ بات بہر طور پہ انہوں نے یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے آفر ٹھکرا دی ہے کہ اگر آپ یہ شرط رکھتے ہیں کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کروں گا اور یہ سیاسی جوڑ توڑ کروں گا، تو بہرحال یہ اس آفر کو انہوں نے ٹھکرا دی ہے سرے سے۔ اور اب اس آفر کے ٹھکرائے جانے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس کے اوپر تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہی کچھ پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی ضرورت بھی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر جنرل فیض حمید صاحب نے جو ٹینیور گزارا اپنا 2 سال سے اوپر، اس سے پہلے بھی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے ڈی جی سے وہ ڈی جی سی تھے، تو آئی ایس آئی پہ ایک ان کی جو بہت ہی زیادہ گرپ ہے، بہت زیادہ ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے 4 سے 5 سال کا عرصہ آئی ایس آئی میں گزارا ہے، تو آئی ایس آئی کو ان کی طرح کوئی نہیں سمجھتا، اور آئی ایس آئی کو کی طاقت کو استعمال کرنا جنرل فیض حمید کی طرح اس وقت موجودہ کوئی بھی نہیں ہے افسر جو سمجھ سکے، اتنا تجربہ کسی کا نہیں ہے جتنا تجربہ جنرل فیض حمید کا ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید نے بہرحال اس آفر کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ آفر ٹکرا دی ہے، اور ابھی دیکھیے کہ آگے کیا صورتحال سامنے بن کے ابھرتی ہے، لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہیں، میرے مجھ سے بہت ناراض ہیں، لیکن بہرحال ان کے بارے میں بھی خبر میرے ذرائع نے مجھے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نے، آپ کو میں نام بتا ہی چکا ہوں، دوبارہ کیا نام لینے کی ان کی ضرورت ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کی ہے پچھلے ہفتے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر محمد احسن بھون صاحب سے، اور بھون صاحب کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن فائل کریں سپریم کورٹ میں، یہ جو ڈی سیٹنگ اور فلور کراسنگ کا جو لوٹوں کو جو فارغ کیا گیا سپریم کورٹ نے اسمبلیوں سے، تو اس کے لیے انہوں نے جی کہا ہے، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نے، برگیڈیئر فہیم صاحب نے کہا ہے کہ جی نام نہیں لینا تھا، بہرحال نام میں پہلے لے چکا ہوں، انہوں نے کہا ہے جی بھون صاحب کو کہ وہ ان کا دوبارہ ریویو پٹیشن فائل کریں، کیونکہ بڑے صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ آرڈر کا جو ہے اس کا ریویو کیا جائے، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ریویو کیا جائے پریزیڈنشل ریفرنس کے اوپر، تاکہ حمزہ شہباز کو بچایا جا سکے، اور اگر پی ایم ایل این اپنی تمام تر جو ان کی کوششیں ہیں اس کے باوجود اگر بائی الیکشن میں ہار جاتی ہے، آپ کو میں نے بتا ہی چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں کہ جس کی وجہ سے میں مزید زیر عتاب آیا ہوا ہوں کہ کس قسم کی جو ہے وہ کاروائی اس وقت الیکشن انجینئرنگ چل رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہے جو پنجاب کے اندر لاہور میں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر پھر بھی اس تمام انجینئرنگ کے باوجود بھی، کیونکہ یہ تمام اسیسمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مضبوط ترین جماعت ہے، اگر پی ایم این ایل ہار جاتی ہے تو پھر اس ریویو پٹیشن کے ذریعے جو ہے اس آرڈر کو چیلنج کر دیا جائے اور حمزہ کی حکومت ہی وہاں پہ قائم رہے،
یہ بڑے صاحب کے احکامات ہیں جن کو بجا لانے کے لیے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نے یہ میٹنگ کی ہے۔ تو یہ آپ کو میں انفارمیشن جو ہے، یہ اطلاعات ذرائع کے مطابق شیئر کر رہا ہوں۔ یہ اللیجڈلی یہ تمام کے تمام واقعات ہو رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر۔ اب سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو کچھ عرصے میں ویسے ہی آپ کے پاس سامنے ضرور آ جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے پاس بھی اپنے ذرائع ہیں، موجود ہے۔ جو لوگ یہ ذرائع رکھتے ہیں میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ کراس چیک کریں، کراس ویریفائی کریں اس انفارمیشن کو، کیونکہ میں یہ کام کر چکا ہوں اور مجھے ایک نہیں، دو نہیں، 3 جگہ سے یہ کنفرمیشن ملی ہے کہ یہ اطلاعات درست ہیں، لیکن پھر بھی میں مبینہ طور کے اوپر یہ اطلاعات آپ کو بول کے دے رہا ہوں، اللیجڈلی بول کے دے رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ظاہری بات ہے کوئی اس چیز کا ڈاکومنٹری تو نہیں میرے پاس لکھا ہوا، تو یہاں پہ کچھ موجود نہیں ہے، لیکن آج سے پہلے جو ذرائع ہیں انہوں نے جو بھی خبر دی ہے وہ تمام کی تمام جو ہیں اخبار سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ خبر بھی جو وہ دے رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے سچ ہی ثابت ہوگی۔ آپ کو میں چھوڑے جا رہا ہوں ان خبروں کے ساتھ۔ سچائی کا بوجھ اگر بہت زیادہ ہو جائے اور اٹھانا ناممکن ہو تو سوچئے گا کہ میرے اوپر کتنا بڑا پریشر ہے، جس کے بعد بھی میں آپ کو یہ خبریں پہنچا رہا ہوں اور میں کیا کچھ فیس کر رہا ہوں آپ کو یہ خبریں پہنچانے کی وجہ سے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے گا، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان۔